Ms. Hadia Mukhtar and I have qualified CSS in year 2021 and मेरी education जो है वो पाकिस्तान Audit and Account Services में हुई है. CSS की journey से पहले I'll just speak a little more about my educational experience and my journey. So my early education was from Beacon House School and I did my O-levels from Beacon House School with science subjects, and then I did my A-levels from Lyceum School from subjects of humanities, that is English literature, sociology and business studies. During my high school years, I was a member of certain societies that Lyceum School offered us. That was the Literati Society, the Lycorp Society, that was our business society, and also I was the part of Lyceum Journalism Society. So my interest from literature also was developed, and it got more exacerbated when I topped in Pakistan in A-level English literature from the University of Cambridge examinations. So I started to work towards my dream, and I did my university graduation, my master's degree in literature and linguistics from Karachi University. While I was studying at the university years, I also attained some work experience. I also taught to O-level students English literature at the Indus Academy senior section, and I have also worked and working as a sub-editor at Global Village Space and also the research associate at international desk at GVS News. So this was the work experience and also my love for literature and linguistics that led me to go towards my CSS preparation and CSS journey. तो मैंने जब अपना लिटरेचर में अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की डेप्थ्स को एक्सप्लोर किया एंड मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी देखा एज सब एडिटर, और मैंने इंटरनेशनल डेस्क पे भी काफ़ी काम किया, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CSS क्योंकि मोटिवेशन मेरी वहीं से डेवलप होने स्टार्ट हो गई. तो प्रिपरेशन की जो जर्नी थी CSS सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स, मैं यही कहूँगी दैट इट इज़ अ वेरी टेस्टिंग journey that requires a lot of hard work, dedication, determination and the ability that you stick to that goal. तो ये गोल जो मेरा था वो काफ़ी फार साइटेड मैंने किया था, क्योंकि मैं इसमें 3 चीज़ें अपने लिए देख रही थी. एक मैं पावर देख रही थी, अ पॉजिटिव पावर थ्रू विच आई कैन ब्रिंग चेंज. फिर मैं देख रही थी प्रेस्टीज, बिकॉज आई वांटेड अ करियर दैट वुड गिव मी अ डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट एंड स्टैंडिंग इन द सोसाइटी. और फिर मैं अपनी देख रही थी कि इसके ज़रिए मेरी पर्सनल ग्रोथ किस तरीके से होती है, क्योंकि CSS की जर्नी की प्रिपरेशन आपको आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत हेल्प करती है. आई सी माई सेल्फ एज अ पर्सन हु वॉज ट्रांसफॉर्मिंग इन मंथ्स एंड डेज, बिकॉज even though I was a very patient and a resilient person, I saw that every day जब मैं preparation के साथ थी तो मेरी character building हो रही थी, मेरी personality growth हो रही थी, and I started analyzing things from a different lens, from a mature lens. तो ये मेरी मोटिवेशन थी जिसने मुझे प्रोपेल किया कि मैं CSS सिविल सर्विसेज की तरफ आऊँ और अपनी टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ को लाऊँ. एंड फॉर द मोस्ट पार्ट मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि अगर आपकी फैमिली, आपके स्पेशली पेरेंट्स आपके बहुत सपोर्टिव होते हैं तो दे हेल्प यू, दे गाइड यू, दे मोटिवेट यू एंड दे मेक श्योर कि इनके जो बच्चे हैं वो अपना गोल अचीव करें. सो मोटिवेटिंग पेरेंट्स, मेरी मदर के साथ मेरा काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड है. तो शी वॉज़ द वन हु वॉज़ ऑलवेज़ मोटिवेटिंग मी एंड शी वॉज़ द वन हु वॉज़ ऑलवेज़ गाइडिंग मी एंड इंश्योरिंग मी दैट आई डू नॉट सिट डाउन और मैं अपनी ड्रीम्स को परस्यू करूँ. तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर CSS, तो इट टुक मी अराउंड 8 to 9 months. मैंने 2021 में क्लियर किया अपना अटैम्प्ट एंड इट टुक मी 8 to 9 months, जिसमें मैंने फ्रॉम द स्क्रैच प्रिपरेशन स्टार्ट. इवन दो मेरा इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स की तरफ से फ्रॉम A-levels और यूनिवर्सिटी लाइफ तक एक एक कनेक्शन था, बट स्टिल मैंने उसको भी इन्वॉल्व किया एंड ऑल जो मैंने अपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए तो इसमें मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की. सो नंबर 1 आई बिलीव के गुड गाइडेंस जो है वो CSS की प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी होती है, और गाइडेंस की कुछ सोर्सेज होती हैं. पहली सोर्स जो होती है वो आपकी बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी लिस्ट में लिखता है.
تو وہ والی وہاں سے آپ کو گائیڈنس ملتی ہے، پلس آپ کو گائیڈنس آپ کے ٹیچرز اور مینٹورز سے ملتی ہے who were with me, my esteemed mentors. اگر میں ان کا نام لوں تو there was a person, سر پیر علی راشدی صاحب ہیں، انہوں نے کافی مجھے گائیڈ کیا and he helped me a lot during my subject selection and also my preparation journey. پلس آپ کے اور بھی مینٹورز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ٹل دا انٹرویو پریپریشن رہتے ہیں اور آپ کو کریکٹ اینڈ سنسیئر گائیڈنس دیتے ہیں. تو پریپریشن کا جو ٹائم ہے وہی میں نے کہا 8 to 9 months تک رہا میرا. اینڈ ایوری ڈے آئی واز رائٹنگ، آئی واز ریڈنگ، آئی واز میکنگ شیور کہ میرے نوٹس جو ہیں وہ پراپر ہوں، وہ اپڈیٹڈ رہیں، اینڈ تاکہ فائنل ڈے پہ میرے پاس جو پڑھائی کے لیے جو ہو وہ میٹر جو ہے رادر دین وہ اتنا پھیل جائے، وہ میرے پاس ایک آرگنائزڈ وے میں موجود ہو. کیونکہ آپ کے لاسٹ ڈیز آپ کے ریویژن ڈیز کے ہوتے ہیں اینڈ ان دیز ڈیز آپ کوئی نئی چیز نہیں یاد کر سکتے. سو یس، a lot of cramming, memorization, also analytical skills ہوتی ہیں، وہ سب with the passage of time ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور فائنل ڈے پہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے. اچھا، انگلش ایسے اور پریسی ایون تو میری ڈگری لٹریچر اور لنگوسٹکس میں رہی ہے، بٹ اسٹل میں نے کنسسٹنٹلی انگلش ایسیز جو ہیں ان کو پریپیئر کیا. پاس پیپر کے ایسیز پریپیئر کیے، جو کرنٹ افیئرس میں ایشوز آ رہے ہیں ان سے ریلیٹڈ ٹاپکس خود پریپیئر کیے اینڈ ان کی آؤٹ لائنس وغیرہ اپنے پاس رکھیں تاکہ واٹ ایور دا ایگزامنر آسک اینڈ واٹ ایور دا کویشچنس اپیئر، میرے پاس اس کا ڈیٹا آلریڈی ریسرچڈ اور ریلیونٹ موجود ہو. سیم گوز فار انگلش پریسی. انگلش پریسی کے لیے بھی میں نے ڈے 1 سے اپنی پریسیز اینڈ کمپریہنشنس کی پریکٹسز رکھیں، پلس اچھی گرامر بکس ہوتی ہیں اسپیشلی بائی برٹش آتھرز، وہ میں نے اپنے ساتھ رکھی اینڈ آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ گرامر تاکہ میرا گرامیٹکلی جو اسٹرکچر آپ کا چاہیے ہوتا ہے ان دا انگلش پیپرز، جو آپ کے 2 پیپرز ہیں، وہ آپ کا بہت اچھا اور ایپلی آپ کے پاس موجود. پھر آپ کے جو کمپلسریز میں آپ کے جی کے کا پورشن آتا ہے، آپ کے کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں، پاکستان افیئرز ہوتے ہیں، اس کی بھی کچھ سورسز ہوتی ہے. جب ایک اسپائرنٹ اسپیشلی میں اپنی بات کروں تو ڈیورنگ دا 8 to 9 months اسپین میں نے نیوز پیپر کی جو ریڈنگ کی ہیبٹ تھی وہ میں نے اپنی ڈے 1 سے مینٹین کی اینڈ ابھی تک میرا دن اسٹارٹ نہیں ہوتا وداؤٹ ریڈنگ نیوز پیپر اینڈ گیٹنگ اویئرڈ آف واٹ از گوئنگ اراؤنڈ می اینڈ ان ورلڈ ان پرٹیکولر. تو نیوز پیپر کی ریڈنگ آپ کے کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس کے پورشن کے لیے، ایون انگلش ایسے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے. پلس آپ کی یہ بھی چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ووکیبلری نوٹ بک جو ہے وہ مینٹینڈ ہو، جس میں ڈیفیکلٹ ورڈس آپ جو اپنے ریڈنگ کے پروسیس میں انکاؤنٹر کرتے ہو تو وہ آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہو. اچھا، اس میں جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کا پورشن ہوتا ہے. اس میں ایبیلٹی جو ہوتی ہے اٹ از دا میتھمیٹیکل پورشن، وہ بہت اسکورنگ ہوتا ہے. اس میں ایگزامنر گیوز دا اسپائرنٹ اے لارج فیلڈ جہاں پہ وہ اچھے مارکس گریب کر سکتا ہے. سو اگین میتھس ریکوائرڈ پریکٹس، اور پریکٹس اینڈ پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ. تو یہ میری اسٹریٹجی رہی تھی. ایون فار اسلامیات پیپر آئی میڈ شیور کہ یہ جو پیپر ہے یہ اسلامیات کا پیپر ہے، اس کو ایک ایگزامنر چیک کر رہا ہے جو اسلامک اسٹڈیز سے اپنی ڈگری لے چکا ہوگا اینڈ وہ زیادہ کلوز اینڈ کنیکٹڈ ہوگا اپنے سبجیکٹ سے. سو آئی انشورڈ کہ میں ایویڈنس بیسڈ نالج پرووائڈ کروں. قرآن حدیث ہیں، قرآن آیات ہیں اور سنہ سے ریلیٹڈ جو ایویڈنسز ہیں وہ میں اپنے پیپر میں پرووائڈ کروں. اب میرے جو آپشنل سبجیکٹس تھے، اگین اس کے لیے میں نے 3-4 ڈٹرمننٹس رکھے چوز کرنے کے لیے. نمبر 1 جو ہے آپ کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے، نمبر 2 جو ہے جو آپ کو اسمارٹ اسٹڈی دے دیتا ہے، اور نمبر 3 یہ ہوتا ہے وہ سبجیکٹ جس کے اندر آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھا اسکور کریں گے اف یو انڈرسٹینڈ دا ایگزامنرز اپروچ. تو اس کے لیے میرے جو آپشنل سبجیکٹس تھے دیٹ ور انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل لا، سوشالوجی، جینڈر اسٹڈیز اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن. اور یہی والے سبجیکٹس تھے جنہوں نے مجھے اسمارٹ وے ٹو اسٹڈی اینڈ کلیئر CSS دیا، بیکاز آئی واز آلسو ڈوئنگ مائی ماسٹرز اینڈ آئی واز آلسو ورکنگ. سو ان انگیجمنٹس کے دوران آئی نیڈیڈ دوز سبجیکٹس جس پہ میرا وقت ہے وہ کم سے کم یوز ہو اور میکسیمم پروڈکٹیوٹی ہو میری سبجیکٹس پہ. سو IR coincided with current affairs and English essay. پھر میں نے دیکھا کہ سوشالوجی اینڈ جینڈر اگین دے ور سبجیکٹس جو ایک دوسرے کے ساتھ انگیجمنٹ میں تھے اینڈ دے آلسو گیو می این انفارمیشن ٹوورڈس انگلش ایسے ایز ویل. تو یہ میرے سبجیکٹس ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن میں نے اس لیے چوز کیا بیکاز آئی بلیو کہ
آپ جس سسٹم کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایڈمنسٹریشن کے کیا لیولز ہوتے ہیں, کیا ہائرارکیز ہوتی ہیں, اور آپ کی پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ کس لیول پہ جا رہی ہوتی ہے. تو یہ میری موٹیویشن تھی میرے سبجیکٹس چوز کرنے میں, اینڈ دے ہیلپ می اے لاٹ ناٹ فرام دی پرسپیکٹیو کہ میں اچھا اسکور کروں, بٹ آلسو میرا پوائنٹ آف ویو اور پرسپیکٹیو ٹورڈز لائف بھی چینج ہو. تو یہ میرے سبجیکٹس رہے تھے. اسپائرنٹس جو ہیں اپنی پریپریشن کی جرنی میں ان چیزوں کو خیال میں رکھیں کہ ان کا جو ٹائم ہے وہ اسمارٹلی یوٹیلائز ہو, اور وہ ہر دن اپنا پچھلے والا جو دن ہوگا اس سے بہتر ہو, اور وہ کچھ اچھی چیز لرن کریں. دین الحمد للہ وین اے کلیئرڈ CSS ریٹن پارٹ, میری انٹرویو کی پریپریشن اسٹارٹ ہوئی. انٹرویو کی پریپریشن جو ہے وہ بہت سارے لیولس پہ آپ کی جج ہو رہی ہوتی ہے, اور پریپیئر بھی آپ کر رہے ہوتے ہو سائڈ بائی سائڈ. نمبر 1 چیز جو ہے دیٹ دا FPSC پینل جو آپ کے ساتھ انگیجڈ ہوتا ہے آن یور فائنل ڈے, دے ریکوائر نمبر 1 کہ آپ کی جو نالج ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, اسپیشلی اباؤٹ یور آپشنل سبجیکٹس اور ورلڈ افیئرز اور پاکستان افیئرز سے ریلیٹڈ, بیکاز آفٹر آل آپ سول سروسز کا پارٹ بننے چاہ رہے ہو, تو یو نیڈ ٹو نو اے لاٹ اباؤٹ واٹ از گوئنگ اراؤنڈ یو and how you can use that information to make a change which you are thinking to bring when you join the civil services.